سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد آمنت بالله صدق الله العظيم وعليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. سورہ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 202 سے لے کر 206 تک، پارہ نمبر 2 اور اس کا رکوع نمبر 9۔ اس سے گزشتہ آیات میں حج کے متعلقہ احکامات تھے، اور آج کی ان آیات بینات میں بھی ابتدائی 2 آیات میں اسی کے متعلقہ ہی عنوان ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص حج کرنے جاتا ہے تو وہ شخص اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے اور سفر بھی کرتا ہے، اور حج کے دنوں کی پابندیاں ان سارے معاملات سے گزرتا ہے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو کچھ کیا ان کے لیے وہی کچھ، ایسوں کو ان کی کمائی سے یعنی خوش نصیبی ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص حج کرنے گیا ہے، مال خرچ کیا، اپنا بدنی طور پہ اس نے عمل کیا، تو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ اس کو دونوں اجر عطا کرتا ہے، مال کی عبادت کا بھی اور جان کی عبادت کا بھی۔ واللہ سریع الحساب، لیکن یہ کوئی سے عمل کر کے اترائے نہیں، کسی غرور یا کسی دھوکے میں نہ آ جائے کہ بس چونکہ میں نے حج کر لیا اس لیے اب میں گناہوں سے پاک ہو گیا، اور دلیر ہو جائے گناہوں کے اوپر کہ جی پہلے تو سارے معاف ہو گئے، اب دوبارہ سے جتنے بھی ہوں گے تھوڑے ہی ہوں گے، تو ایسا نہیں، دلیر نہ ہو جائے۔ بلکہ میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبیوں کا شیوہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اترائے نہیں، غرور اور گھمنڈ میں نہیں گئے، بلکہ رب کی بارگاہ میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہی گھر جس کے گرد حجاج جا کے طواف کرتے ہیں، اس گھر کا بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اتنا عظیم عمل کیا، لیکن کرنے کے بعد اترائے نہیں، گھمنڈ اور غرور میں نہیں گئے، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ تیری توفیق کے ساتھ ہم نے یہ عمل کر لیا ہے، اب اس کو قبول کرنا بھی تیرا ہی کام ہے۔ قبولیت کی دعا مانگی، پھر بھی عجز۔ تو فرمایا واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی بندہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں چلا گیا، اس کی پہنچ سے دسترس سے باہر نہیں چلا گیا، اور جلد حساب کا وقت ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جتنا وقت ایک بکری کو دوہنے میں لگتا ہے نا، اتنے وقت میں سارا حساب ہو جائے گا۔ غور کریں۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو گنے ہوئے دن ہیں نا، ان دنوں میں اللہ کی یاد کرو۔ چونکہ کئی لوگ پہلے روایات ایسی تھی کہ لوگ حج کرنے کے بعد پھر بیٹھ جاتے اور اپنے آباء و اجداد اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے، میرا فلاں ایسے تھا، میرا فلاں ایسے تھا، بڑی بڑی لمبی چھوڑتے وہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم آیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، یہ بڑے محدود دن ہیں، محدود گنے ہوئے دن ہیں۔ آپ اتنے عظیم سفر کے لیے آئے ہیں، اتنے دور سے چل کے آئے ہیں، اور
سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں، تو یہاں اپنے بڑوں کا ذکر نہ کرتے رہیں، بلکہ وذکروا اللہ فی ایام معدودات، ان گنے ہوئے دنوں کے اندر بھی اللہ کی یاد کو ہی زیادہ کریں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ذکر ہے، یہ یاد رکھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب میں ساری یہ پیچھے بتا چکا ہوں کہ یوم عرفہ سے، یعنی 9 ذی الحج کو حجاج کرام عرفات کے میدان سے مغرب کے وقت کدھر آ جاتے ہیں؟ مزدلفہ کے اندر، اور مزدلفہ سے اگلی صبح نماز فجر کی بعد کہاں جاتے ہیں؟ مینا کے اندر۔ اب مینا کے اندر ٹھہرنا ہوتا ہے۔ 10 ذی الحج کو قربانیاں بھی ادھر کرتے ہیں اور رمی کرتے ہیں، وہ کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطانوں کو۔ اسی طرح 11 ذی الحج کو بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ کنکریاں مارتے ہیں، 12 کو بھی یہ عمل ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر 13 کی فجر سے پہلے پہلے اگر حاجی وہاں سے نکل کے حرم کی طرف آ جائیں تو ٹھیک، اگر کسی کو فجر ادھر ہو گئی تو اس کے اوپر بھی رمی کرنا، اس دن کی کنکریاں مارنا لازم ہے۔ اچھا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 10 اور 11 یہ 2 دن جو شخص وہاں پہ ٹھہرا، اس نے رمی کی، اس کے بعد کچھ لوگ وہاں سے نکل آتے تھے حرم کے لیے، چونکہ انہی دنوں میں طواف زیارت بھی کرنی ہوتی اور وہ حج کا اہم رکن ہے، فرض ہے۔ تو کچھ لوگ وہیں پہ ٹھہرتے اور 12 کو بھی ادھر ٹھہرتے، 13 کو بھی ادھر ٹھہرتے اور رمی کر کے پھر آتے۔ اب اختلاف رائے یہ تھا کہ جو لوگ پہلے چلے جاتے 2 دن، ان کے لیے جو پیچھے رہ جاتے وہ کہتے کہ انہوں نے غلط کر لیا ہے، یہ گناہ گار ہو گیا۔ اور جو شخص پہلے چلے جاتے وہ یہ خیال کرتے کہ جو رہ گئے ہیں آج نہیں آئے، یہ گناہ گار ہو گیا۔ سمجھا گئی؟ صاحب ہدایہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص 2 دن پہلے آنا چاہے یا 2 دن بعد آنا۔ اور اس آیت کی روشنی میں یہ مسئلہ طے ہوا کہ فرمایا فمن تعجل فی یومین، جنہوں نے جلدی کر لی ان 2 دنوں میں، یعنی 12 اور 13 ذی الحج، یعنی 10 کو ٹھہرے، 11 کو ٹھہرے اور پھر 12 کی فجر سے پہلے نکلا ہے، یعنی جنہوں نے یہ جلدی کر لی، پہلے آ گئے، فلا اثم علیہ ہے، چونکہ وہ حاجی کیا سمجھ رہے تھے، جو پیچھے رہ جاتے وہ ان کو گناہ گار ٹھہراتے، جو چلے جاتے وہ ان کو گناہ گار ٹھہراتے۔ اللہ نے یہ مسئلہ یہاں پہ حل کر دیا، فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو جلدی کر لے ان 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، ان پر گناہ نہیں، یعنی جو جلدی چلا جائے۔ ومن تأخر، اور جو تاخیر کر لیں، جو ادھر ٹھہرے رہیں، فلا اثم علیہ، اب جانے والے بھی ان کو گناہ گار نہ بنائیں، فلا اثم علیہ، ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی پہلے کیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو گناہ گار ٹھہرا رہے تھے، فرمایا جو جلدی کر لے وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور جو تاخیر کر لے، ٹھہرا رہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس دن کی فجر مینا میں ہو جائے اس دن کی رمی لازمی۔ لمن اتقا، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم واپس لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف اٹھنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہاں سے آگے ایک الگ مضمون ہے، اور اگلی 3 آیات اس کے متعلق ہیں۔ ایک شخص تھا اخنس بن شریک، اور یہ منافق تھا۔ آپ نے عبداللہ ابن ابی کا نام تو سن ہی رکھا ہے، اور یہ منافقت میں کہتا ہوں یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، شروع سے ہی۔ اور منافقت کرتے کن کے ساتھ تھے؟ اللہ اکبر! میں کہتا ہوں اپنی حیثیت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم کس بات کی موجود، ہماری کیا حیثیت، سراپا گناہ گار ہیں ہم، وہ تو امام الانبیاء تھے۔
منافقت ان کے ہاں بھی ہوتی رہی۔ عبداللہ ابن ابی کا نام کس نے نہیں سنا؟ پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، لیکن کوئی موقع اس نے چھوڑا نہیں۔ اور یاد رکھیے آج ایک یہ آیات جس شخص کے متعلق نازل ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی چھوٹا منافق نہیں تھا، وہ بھی بہت بڑا منافق۔ اور ان آیات کی وجوہ یعنی شان نزول جس کو کہتے ہیں، یہ کیوں نازل ہوئی، کس کے متعلق نازل ہوئی، یہ آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا۔ نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور نمبر کیا ہے کہ 204، 205 اور 206۔ اخنس بن شریک، کیا نام تھا؟ اخنس بن شریک۔ اب یہ شخص کیا کرتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ کے بڑی بھلی باتیں کرتا، بڑی اچھی باتیں کرتا، اسلام کتنا حسین دین ہے، اسلام نے سب کو حقوق دیے ہیں، اسلام تو بڑا ہی خوبصورت دین ہے، آپ باکمال شخصیت ہیں، آپ کے ماننے والے بڑے باکمال شخصیت ہیں۔ اور اس کے اوپر قسمیں اٹھاتا، اللہ کی قسم یہاں کے مزہ آتا ہے، یہاں کی بات آتی ہے، اللہ کی قسم، اللہ کو گواہ بناتا، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اب تو کمال شخصیت، دین کے بارے میں بات کرتا، اسلام کے بارے میں بات کرتا، صحابہ کے بارے میں بات کرتا، اور اندرون خانہ وہ چور تھا، اندرون خانہ وہ منافق تھا۔ اور اللہ نے اس شخص کے متعلق یہ 3 آیات کا نزول فرمائی۔ میں کہتا ہوں آیات کو پڑھا تو حوصلہ بڑا ملا۔ میں کہا واہ مالک، ہم کس بات کی کیا حیثیت ہے ہماری، یہ تو ان لوگوں نے تو ان کو نہیں بخشا۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ کے بڑی اچھی باتیں، لیکن پسے پشت ان کا دل کا ارادہ کیا ہوتا کہ ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور جہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ این لڑائی کے وقت میدان میں اتر کر احد کے مقام پہ عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو نکالا وہاں سے۔ جب دشمن کا بالکل آمنا سامنا ہوا، 1000 صحابہ کے ساتھ حضور آئے تھے، اور عین اس وقت کہ جب اس نے دیکھا کہ اب زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، یہاں پہ ضرب لگاؤں، تو عبداللہ ابن ابی نے اس وقت 300 ساتھیوں کو نکالا تھا۔ 300 ساتھیوں کو جناب برگلا کے کہ نہیں ادھر ہم مرنے کے لیے کو آئے ہیں، 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گئے۔ یعنی منافق ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع ملے اس نے اپنے کام کرنا ہے۔ سنیں ذرا، وہ شخص آتا بڑی بھلی باتیں کرتا، اور اندرون خانہ اس کی کوشش ہوتی کہ میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں، ان کی فصلیں بھی تباہ کروں، ان کی نسلیں بھی تباہ کروں، اور انہیں کوشش کر کے فساد برپا کر دوں۔ اس شخص کے متعلق پھر یہ 3 آیات کا نزول ہوا۔ فرمائے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں لفظوں کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، کہ ان کی باتیں آپ کو بڑی بھلی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ آپ کے پاس آ کے اللہ کو گواہ بنا بنا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسی بات ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں تو آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور رب فرماتا ہے وہ بڑا ہی جھگڑالو ہے، کہ جو جیسی میٹھی باتیں کرتا ہے ویسا نہیں ہے، جیسے سامنے ہے بیک پہ وہ نہیں ہے، نقشہ نہیں کھینچ سکا یقین جانے منافقت کا۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، پڑھیے خود ترجمہ پڑھ لینا، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑا فسادی ہے وہ۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور اگلی آیت میں اس کی مزید تشریح کر دی، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور یعنی ایک جب حضور کے پاس آ کے بیٹھتے باتیں اور ہوتی، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب وہ پیٹھ پھیر لیتے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں جا کے کوشش کرتے، وہ کوشش کرتا وہاں پہ جا کے کیا، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ یہاں فساد پھیلایا جائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور ان کی فصلیں تباہ کر دی جائیں، وَالنَّسْلَ،
اور ان کے جانور بھی تباہ کر دی، یعنی انہیں نقصان فصل کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے ان کو کیا کیا جائے؟ نقصان پہنچایا جائے۔ لیفسد فیہا، وہ اس میں نقصان پہنچائیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ ایسے فسادیوں کو پسند، بولیے سارے، اللہ ایسے فسادیوں کو پسند، بیٹھے بٹھائے انتشار پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، تینوں آیات اتنی کمال کی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب ان سے کہا جاتا اوے اللہ سے ڈر، کچھ تو خوف خدا کر، کچھ تو حیا کر، اخذتہ العزت بالاسم، وہ اپنے گناہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اچھا میں نے روکیا ہوں تو میں کر کے بکھاؤں، اچھا میں نے کسی نے سمجھایا ہوں تو میں کر کے بکھاؤں۔ اخذتہ العزت، وہ اپنی اس یعنی اپنی ضد میں، اپنی اس اترانے میں اور زیادہ کوشش کرتا، بالاسم، ساتھ گناہ کے، فحسب، دیکھیں پھر اس کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے، فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اپنا ایندھن خود تیار کرتے ہیں وہ لوگ، کون؟ منافق، اپنا ٹھکانہ خود بناتے ہیں، اپنا انجام خود طے کرتے ہیں۔ فحسبہ جہنم، اور ان کے لیے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ والا بئس المہاد، اور یہ بچھونا، جیسے وہ بستر بچھایا جاتا ہے، ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، اور فرمایا والا بئس المہاد، یہ بچھونا بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ منافقت کتنے دن چل سکتی ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں یہ وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ اخنس بن شریک وہاں حضور کے پاس آتا تھا، عبداللہ ابن ابی حضور کے پاس آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اس وقت منافق ہی تھے، کوئی مخلص نہیں تھا، کوئی مخلص نہیں تھا۔ اس وقت حضور کے غلاموں میں، حضور کے اصحاب میں وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے حضور اگر آپ انگلی کا اشارہ کریں یا اپنی ابرو کا اشارہ کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی گردنیں اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے۔ اس وقت اگر ایک طرف منافق تھے تو امام العاشقین سیدنا ابوبکر صدیق جیسے بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم جیسے بھی تھے، سیدنا عثمان غنی ذی النورین جیسے بھی تھے، سیدنا علی حیدر کرار جیسے بھی تھے، سلمان فارسی جیسے بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے، حضرت یاسر بھی تھے، حضرت بلال جیسے بھی تھے، مخلص وہاں پہ بھی تھے۔ کوئی یہ بھی مت خیال کرے کہ بس اس وقت منافقت ہی چلتی تھی، نہیں، اخلاص اس وقت بھی تھا، لیکن یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کوئی اخلاص کی ٹہنی پہ جا بیٹھا، کوئی منافقت پہ ہی جھولتا رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو اس وقت بھی مخلص تھے وہ اس وقت بھی شاندار تھے، کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، اور جو منافق تھے وہ اس وقت بھی ناکام تھے اور ان کا ٹھکانہ جہنم تھا، وہ آج بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ ٹھکارے گئے۔ اور جس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، رب نے بھی کہا واللہ لا یحب الفساد، اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی آخرت اچھی بنائے، آمین۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ